حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں. تو ماں میں نانی دادی سب آ گئی، سگی ماں اور ستیلی ماں دونوں. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں بھانجیاں وغیرہ اس میں آ گئی. واخواتکم، تمہاری بیٹیاں نواسی آ گئی. واخواتکم، تمہاری بہنیں بھانجیاں آ گئی. وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے. وخالاتکم، تمہاری خالائیں، ان کے بچوں سے نکاح جائز ہے. وبنات الاخ، اور بتیجیاں. وبنات الاخت، اور بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. دودھ بوتل سے پلانے والی ماں نہیں بنتی، وہ جنہوں نے چھاتی دی ہے ان سے دودھ پی چکے ہیں. ایک ماں نسبی ہے جس سے آدمی پیدا ہے، دوسری ماں حسبی ہے جو باپ کے نکاح میں آئی ہے. وہ تیری ماں نہیں لیکن باپ کی بیوی ہے، اس سے بھی نکاح حرام ہے. اور تیسری ماں رضائی ہے جس نے آپ کو شیر خواری میں دودھ پلایا ہو. بچے بھی 2.5 سال کے اندر ہے اور خاتون بھی دودھیا ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں رضائی وہ بھی حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کے سسیاں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، وربائب، اور پرکٹیاں. پرکٹیاں پشتو ہند کو پرکٹی، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہو. ایک عورت جو تیرے نکاح میں آئی اور سابقہ خاوند کی طرف سے کوئی بیٹا یا بیٹی ساتھ آئے، وہ تیرے کیا بنتے ہیں؟ پشتو میں تو کہتے پرکٹے. غریب پرکٹ سی، پرکٹا اور لڑکی پرکٹی. اور وہ جو ادھر یہ جو دوسرا خاوند ہے یہ بچوں کا ہے پلندر. پلندر یہ جمع وقت ہوگا. تحقیق یہ ہے کہ اردو میں کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے. ربائب جمع ہے ربیبہ کی. ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں التی فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں رہی. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. التی وہ عورتیں دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم مل چکے ہو. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر عورتوں سے تم ملے نہیں، فلا جناح علیکم، پھر کوئی وبال نہیں. ایک عورت سے صرف نکاح ہوا ہے لیکن ملاقات نہ ہو سکی اور چھوٹ گئی، اس کی بچی کے ساتھ نکاح جائز ہے. وحلائل ابنائکم، اور بہو اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، یعنی بہو ہے. حلائل حلیلہ، مولانا اشرف علی نے کتاب لکھی ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ. الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، ایک ضروری ہیلا کمزور بھابھی کے لیے جس کا خاوند ہندوستان سے جا کے گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دے کر 4 سال 4 ماہ گزارنے کے بعد اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دی گئی. مسئلہ مشکل تھا، حضرت نے خود نہیں لکھا، سارے ہندوستان کے علماء کی اجازت لی. کتاب کا نام ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ. امداد الفتاوی میں بھی حضرت نے یہ فتویٰ لکھا ہے. اور بہویں یعنی بیویاں دلہنیں تمہارے بیٹوں کی. حلائل دلہنیں تمہارے بیٹوں کی. الذین، وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہارے صلب سے ہیں، تمہاری پشت سے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹے. حقیقی بیٹے کی بیوی وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے، اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے. لیکن اگر سسر جوان ہے، گپ شپ والا ہے، اور وہ بہو بھی ایسی ہے تو پھر پردہ ابن الحمام نے لکھا ہے ضروری ہے، ورنہ گناہ ہو جائے گا. اور بہویں جورو وحلائل دلہنیں، حلیلہ کی جمع تمہارے بیٹوں کی. الذین، وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، یہ بھی حرام. وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ اکٹھی کرو اپنے نکاح میں 2 بہنیں. ایک شخص کے نکاح میں ایک ہی وقت میں 2 بہنیں نہیں آ سکتی،
بلکہ ایسی دو عورتیں نہیں آ سکتی جن میں ایک کو مرد جانے آپس میں نکاح نہ جائے. جیسے آپ کے نکاح میں ایک عورت ہے، اس کی بھانجی بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ بھانجی کو اگر بھانجا سمجھا جائے تو خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی بیوی کو مرد سمجھا جائے تو وہ ماموں بن جائے گا، تو ماموں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. ایسی دو عورتیں کہ ان میں ایک کو مرد سمجھا جائے آپس میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ایسی دو عورتیں کسی ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہوگی. جمع بین الاختین یہ بھی ناجائز. الا ما قد سلف، مگر جو گزرا سو گزرا. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں وہ بھی حرام ہے، دوسروں کی منکوح ہے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری کنیزیں بن گئی. تھی خامن وادی، مسلمان فوج نے ملک فتح کیا، یہ پکڑی گئی لائی گئی، حیض گزارنے کے بعد کمانڈر ان چیف کی اجازت سے تقسیم ہو جائے. کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے تمہارے بارے میں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حلال کر دی گئی تمہارے لیے اس کے علاوہ اور عورتیں. کب حلال ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ ڈھونڈو تم ان کو مال دے کر، یعنی شادی کرو، مہر دو. محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ پانی نکالنے والے ہو. وقتی طور پر نہیں، پختہ نکاح ہوگا. وقتی نکاح موقت حرام، وقتی نکاح شیعہ متع حرام، زنا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ جو فائدہ اٹھایا تم نے، بھی مال دے کر، منہن عورتوں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دے دو ان کو ان کے مہر، فرض ہے، یہ نکاح کا مہر ہے. ولا جناح علیکم، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، فیما اس صورت میں، تراضیتم بہ، کہ آپس میں راضی ہو گئے، من بعد الفریضہ، مقرر مہر کے بعد. میاں بیوی رضامندی سے کہنے لگے کہ یہ مہر زیادہ ہے، اس کو کم کرتے، ٹھیک ہے. میاں بیوی رضامند ہو گئے کہ مہر کم ہے اور بڑھاتے، ٹھیک ہے. یہ نکاح اور مہر کے مسائل، یہاں متع کی کوئی گنجائش نہیں. مفسرین نے ناحق باتیں کہی ہے، اور جن صحابہ کی باتیں ہوئی ہے وہ سب رجوع کر چکے ہیں، روح المعانی میں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں.